نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک بدو اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں، یا من لا تراہ العیون، اے وہ ذات آنکھیں جسے دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالطہ الظنون، اور وہم و گمان اس کو پا نہیں سکتے، ولا یصفہ الواصفون، اور تعریف بیان کرنے والے اس کی تعریف بیان نہیں کر سکتے، ولا تغیرہ الحوادث ولا یخشی الدوائر، اور زمانہ کے نئے پیش آنے والے واقعات اس میں تبدیلی نہیں لا سکتے، اور گردش زمانہ کا اسے کوئی خوف نہیں۔ یعلم مثاقیل الجبال، وہ پہاڑوں کے اوزان کو جاننے والی ذات ہے، ومکائل البحار، اور سمندروں کے پانی کی مقدار سے بھی واقف ہے، وعدد قطر الامطار، اور وہ بارش کے قطروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، وعدد ورق الاشجار، اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، وعدد ما اظلم علیہ اللیل، اور ان چیزوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے جن کو دن کی روشنی منور کر دیتی ہے، واشرق علیہ النہار، اور ان چیزوں کو بھی جن کو رات کی روشنی چھپا لیتی ہے اور جن کو دن کی روشنی ظاہر کر دیتی ہے، منور کر دیتی ہے۔ اظلم علیہ اللیل، رات کی سیاہی میں سیاہ پہاڑ پر سیاہ چیونٹی چل رہی ہے، اس کے قدموں سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے قدموں سے بننے والی لکیر کو بھی رب تعالی دیکھتے ہیں، اور واشرق علیہ النہار، اور جن چیزوں کو دن کی روشنی منور کر دیتی ہے رب تعالی ان کو بھی جانتے ہیں، ان کی تعداد کو بھی جانتے ہیں، ولا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا، کہ اللہ پاک سے نہ کوئی زمین کسی زمین کو اس سے چھپا سکتی ہے اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتا ہے، ولا بحر ما فی قعرہ، جو اس کی گہرائی میں ہے، سمندر کی گہرائیوں تک جو کچھ بھی ہے رب تعالی جانتے ہیں، دنیا کے سب سے گہرے سمندر کی سب سے گہری جگہ پر چھوٹا سا ایک ذرہ بھی ہے تو رب تعالی اس کو جانتے ہیں، ولا جبل ما فی وعرہ، اور نہ پہاڑ اس چیز کو چھپا سکتا ہے جو اس کی سخت چٹانوں میں ہے، چاہے وہ پانی ہو، چاہے کوئلہ ہو، چاہے اور کوئی دھات ہو، رب تعالی کی نظروں سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہمارے وظیفہ کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ایک حدیث مبارکہ میں کوشش کرتا ہوں حدیث قدسی ہو اور ایک حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بڑائی کے حوالے سے ہو،
دوسرا حصہ نفل پڑھنے کا ہے، تیسرا حصہ درود پاک کا ہے، چوتھا حصہ دعا ہے اور پانچواں حصہ پھر درود پاک ہے۔ جو ان 5 سٹیپس کو فالو کر لے، اس بندے کی زندگی میں سکون نہ آئے، اس کی پریشانی حل نہ ہو، اس کا مسئلہ حل نہ ہو، اس کی حاجت پوری نہ ہو، اس کا کوئی اٹکا ہوا کام حل نہ ہو، این خیالت و محالت و جنوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ نمبر 1، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں اس کو کھا جانے کی بجائے جلا دیا جاتا تھا۔ دوسرا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جبکہ ہم سے پہلے والے لوگ مخصوص بالاخانوں میں ہی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تیسرا، مجھے ہر کالے گورے کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور پہلے نبی صرف اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ چوتھا فرمایا، 1 مہینے کی مسافت پر رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھ سے قبل کسی نبی کی اس طرح مدد نہیں کی گئی، اور میری قوم تک میری آواز پہنچا دی جاتی ہے، اگرچہ میرے اور ان کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہو، اور پھر ان پر میرا رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ رعب کو میرے لیے مدد و نصرت بنا دیا گیا۔ اور 5واں، مجھ سے کہا گیا، آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا۔ میں نے بھی کچھ مانگنے کی بجائے اس سوال کو آئندہ کے لیے اپنی امت کے واسطے شفاعت بنا کر رکھ لیا، اور یہ میری شفاعت ہر اس شخص کو پہنچے گی جس نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، جنت اس وقت تک تمام انبیاء پر حرام ہے جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، اور اسی طرح تمام امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت اس میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اپنی اطاعت والی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماویں۔ اس عمل کو 24 گھنٹے میں آپ نے کرنا ہے، 1 دفعہ کر لیں، 2 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں۔ اللہ رب العزت کی جو عظمت اور بڑائی بیان کی گئی، آپ نے اس کو سننا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پہلے پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے جو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنی ہے، آپ نے اس عظمت اور بڑائی کو بولنا ہے، اے اللہ، آپ وہ ذات ہیں جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، آپ وہ ذات ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی آ نہیں سکتی، یا ارحم الراحمین۔ آپ نے جو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سنا ہے، بس آپ نے اس کو دعا میں دوبارہ وہی بولنا ہے جتنا آپ کو آسانی سے یاد ہو۔ پھر اللہ پاک کی جو نعمتیں، جو احسانات آپ کے اوپر ہیں، ان کو یاد کیجیے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے حل فرما دیجیے، میری اس پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اور آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیجیے، کم از کم 3 مرتبہ ہے، زیادہ جتنی مرتبہ مرضی پڑھیے۔ اور 24 آورز میں جب تک نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ نہ ہو، اس عمل کو آپ 2 دفعہ، 4 دفعہ، 6 دفعہ، جتنی دفعہ آسانی سے آپ کر سکتے ہوں کریں۔ آپ ویڈیو کو اوپن کریں، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سنیں۔ نفل پہلے پڑھ لیے ہیں تو دعا کریں، اول آخر درود پاک پڑھ کے، نہیں پڑھے تو پڑھ کے دعا کریں۔ بس یہی ہے عمل۔ اللہ آپ سب کے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ محسوس ایام میں ظاہر سی باتیں کر سکتے ہیں، صرف نفل نہیں پڑھنے، باقی اور کوئی قید نہیں۔ اس سے بہترین اور آسان راستہ کوئی نہیں، اگر کوئی واقعی اللہ سے مسئلے حل کروانا چاہتا۔ اور اگر آپ کو جو مارکیٹ میں نتنے وظیفے آ رہے ہیں وہی کرنے ہیں، تو پھر آپ ڈھونڈ لیجئے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی میں تو یہی اعمال تھے۔
نماز کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مسئلے حل کروانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔